الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محتشم سامعین ذی وقار، یہ ذوالحج شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ذوالحج کی 18 تاریخ کو یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور اسلام کے
ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور ایک روایت کے مطابق چوتھا شخص جس نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہنے والے، ہر معاملے کے اندر پیش رہتے ہوئے، ہر جہاد کے اندر حصہ لینے والے، اور مالی طور پر غریب صحابہ کی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر غزوات کے لیے اپنا مال دل کھول کر پیش کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ نے 2 سے زائد مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جیش عسرت کی ترغیب دلا رہے تھے، اور صحابہ کرام سماعت فرما رہے تھے۔ معلوم ہوا کسی بھی دینی کام کے لیے رہنمائی کرنا، ترغیب دلانا، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کر جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق مدد کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرت کے لیے ترغیب دلا رہے تھے اور صحابہ کو فرما رہے تھے کہ جنگ میں جانے کے لیے مال جمع کراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان عثمان غنی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ 100 اونٹ۔ آج بڑے بڑے امیر لوگ بھی مسجد کے اندر جب چندے کے لیے ٹوکری گھمائی جاتی ہے تو 10 20 50 100 نکال کر اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ اگر دولت دے تو دولت عثمان عطا کرے، اگر دولت دینے کا سخا کا اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائے تو دل کے اندر جذبہ غنائے عثمانی عطا فرمائے۔ اللہ دولت قارون عطا نہ فرمائے جس کے اوپر سانپ بن کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر کے جو امراء ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے، اکثریت ان میں سے کنجوس لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ دینی معاملات کے اندر ہمیشہ مدد کیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے۔ پھر دوبارہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلانا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مزید جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے۔ پھر حضور ترغیب دلانا شروع ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخا ہے، اور مشکات شریف شرح میرات المناجی کے اندر مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کھڑے ہو کر 100 اونٹ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا اور دوسری مرتبہ 200 کا اعلان کیا تھا، تو دوسری مرتبہ کے اعلان جو ہیں وہ پہلے والے اعلان سے ہٹ کر تھے۔ ایسا نہیں کہ پہلے اعلان کیا جی 100 دوں گا، پھر کہا کہ 200 دوں گا، پھر کہا 300 دوں گا، ٹوٹل 300، نہیں، فرمایا پہلے اعلان کیا یا رسول اللہ 100 دوں گا، پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس 100 کے علاوہ 200 اور دوں گا، اور پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 300 تو یہ ہو گئے، 300 اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس طرح 600 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو اعلان تھا نا، عثمان غنی نے اعلان کیا، جب پیش کرنے کی باری آئی تو کتنے پیش کیے؟
آپ فرماتے ہیں جب پیش کرنے کی باری آئی، جب لے کر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 50 گھوڑے بما ساز و سامان اور 1000 اشرفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور پھر 950 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بما ساز و سامان پیش کر دیے۔ 1000 کی تعداد پوری کر دی، 50 گھوڑے ساتھ شامل کیے اور 950 اونٹ بما ساز و سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ راوی فرماتے ہیں جب عثمان غنی نے یہ اعلان کیا نا، حضور مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے اترنے لگے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور حضور کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، ما عمل بعد ھذہ، ما عمل بعد ھذہ۔ میرے آقا فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج کے بعد کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی تشریح کے اندر علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روایت کے اندر ہے جب 1000 اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں تو حضور ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ کے اندر ایسے ڈالتے تھے، اپنی گود کے اندر ایسے ہاتھ سے ایسے اوپر نیچے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ اب عثمان غنی جو مرضی گناہ کریں تو ان کو کوئی جو ہے وہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ مفسر شہیر مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں اور اسے کہا جائے جا اب اڑتا پھر، جا اب اڑ جا، جدھر جانا ہے چلا جا، تو اب جس کبوتر کے پر کٹے ہوئے ہوں جیسے وہ اڑ نہیں سکتا باوجود آزادی دینے کے، اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا تھا کہ جس کے سینے کے اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا آ جائے اس کے سینے کے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے، خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسی فضیلتیں، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ صرف مال ہی نہیں، یہ تو مال کا معاملہ ہے نا، مال دے دیا۔ اکثر مالدار جو ہوتے ہیں نا وہ مالی معاملات کے اندر دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا تکبر ان معاملات کے اندر ہوتا ہے جی، نیچے بیٹھنا پڑ جائے ان کو کسی محفل کے اندر تو خیال آتا ہے جی میں نیچے بیٹھ جاؤں، میں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ مختلف قسم کے ہیلے بہانے شیطان جو ہے وہ خیالات ذہن کے اندر لاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مال ہی نہیں پیش کرتے تھے بلکہ حضور کی ہر ادا کو اپنانے والی شخصیت کا نام عثمان غنی ہے، ہر سنت کو اپناتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرما کے حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے، چہرے پر تبسم آیا، مسکرائے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی یہ وضو فرما کر آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے ایک مرتبہ اسی جگہ میں نے اپنے آقا کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا اور وضو کرنے کے بعد حضور مسکرائے تھے، میں حضور کی سنت ادا کر رہا، حضور مسکرائے تھے وضو کر کے تو میں حضور کی سنت کے مطابق، حضور وضو کے بعد مسکرائے ہیں تو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں، ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، وہ غریب تھے، ان کو کچھ مدد کی ضرورت تھی، مالی معاونت کی ضرورت تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر پہنچے تو دیکھا حضرت عثمان غنی اپنے غلام کے ساتھ غصہ ہو رہے تھے، بھئی تو نے آٹے کے اندر نمک زیادہ کیوں ڈال دیا ہے، اس بات پر آپ ناراض ہو رہے تھے۔ اب وہ جس کو حضور نے بھیجا تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ تو آٹے میں نمک پر لڑ رہے ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے۔ وہ واپس حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تجھے بھیجا تھا، ہاں کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ جس شخص کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو کچھ دینے کا روادار لگتا نہیں، وہ تو اپنے غلاموں سے آٹے میں نمک زیادہ پڑنے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، وہ مجھے کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا پھر چلا جا، پھر جا۔ وہ پھر گئے۔ اب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر غصہ ہو رہے ہیں کہ تو نے دیے کے اندر تیل زیادہ کیوں ڈالا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا تیل جو ہے وہ دیے سے نیچے کیوں گرا ہے، کم ڈالتے، ضائع کر دیا تو نے تیل۔ اس بات پر حضرت عثمان غنی ناراض ہو رہے تھے، وہ پھر پریشان ہو گیا۔ اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ان کو مال و دولت عطا فرمایا تھا، 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور بے شمار غزوات کے اندر، یہی نہیں بے شمار غزوات کے اندر حضرت عثمان غنی نے دل کھول کر مال پیش کیا ہے۔
اور ادھر گھر میں چھوٹے سے معاملے کے اندر تیل نیچے گرنے پر جو ہے وہ غصہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امیر ہو جاتا ہے نا، میں نے اکثر دیکھا ہے جو امیر ہو جاتے ہیں نا ان کو یہ رزق کی جو ہے وہ قدر نہیں ہوتی، رزق کی قدر نہیں ہوتی۔ اکثر چائے پیتے ہوئے امیر لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو وہ چائے پی کے آدھے سے تھوڑا کم جو ہے وہ کپ کے اندر چائے چھوڑ دیں گے، کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ کے اندر کھانا ویسے ہی چھوڑ دیں گے، آدھا کھائیں گے آدھا چھوڑ دیں گے۔ ان کے دسترخوان پہ مختلف قسم کی الا ماشاءاللہ مختلف قسم کی جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش رکھی جاتی ہیں، آدھی کھاتے ہیں آدھی وہیں پر جو ہے وہ ڈسٹ بین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور خاص کر کے یہ جو ہمارا گورنمنٹ ملازمین طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل برحم، یہ والا سسٹم ہے۔ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو تو پتہ ہے نا بس گورنمنٹ کی بجلی ہمارے ہاں چل رہی ہے، گورنمنٹ کا مال آ رہا ہے تو پھر دبا کے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ یار اس کے اندر کتنی چیز ضائع ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنی والدہ کو صحابہ کے سول اسپتال کے اندر لے کر گیا، تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے، تو لیبارٹری کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ جس کمرے کے باہر میں بیٹھا ہوا تھا نا، کرسی لگی تھی ساتھ ہی دروازے کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی، اس دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چونکہ اس وقت ڈاکٹروں کے آنے کا ٹائم ہوا تو غالباً کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ آئے، انہوں نے جیب سے چابی نکالی، اس کمرے کے دروازے کا تالا کھولا۔ جب تالا کھلا تو اندر سے اتنی ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے فریج کو کھولا جاتا ہے، تو اتنی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا بھائی ڈاکٹر صاحب تو ابھی آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اے سی کل کا چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے بھئی یہ گورنمنٹ کا مال ہے تو ہم نے بھی کوئی جو ہے وہ اس کی قدر کرنی ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی کم استعمال کرنا ہے۔ بالکل جو ہے وہ دڑا دڑ استعمال کر رہے ہیں، مال مفت دل برحم، کسی کو نہیں پتا بھئی یہ ہمارے ملک کا خزانہ ہے۔ اور یہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین کے کو جتنی بھی یہ سہولیات دی جاتی ہیں نا، خاص کر یہ لوگ مال مفت دل برحم والا کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دولت دے، اگر حیا دے، اگر قدر کی توفیق دے تو حضرت عثمان غنی کی طرح دے۔ ایک دیے سے تھوڑا سا تیل جو ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ غصہ فرما رہے ہیں۔ وہ شخص پھر لوٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ وہ تو نمک اور تیل کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، وہ مجھے کیا دیں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرا نام لیا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر چلا جا، پھر جا عثمان کے پاس۔ وہ تیسری بار جب پھر حضرت عثمان غنی کے سامنے آیا نا تو حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے اس لیے بار بار آ رہا ہے۔ فرمایا کیوں آ رہا ہے بار بار؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ فرمایا پھر واپس کیوں گیا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ نمک پر اور تیل پر لڑ رہے ہیں، اپنے غلاموں پر غصہ فرما رہے ہیں، نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، تیل کیوں نیچے گرا دیا، تو میں اس لیے واپس چلا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو دنیاوی معاملات کی جو ہے وہ حفاظت کا معاملہ تھا، یہ معاملہ الگ ہے۔ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تجھے بھیجا ہے تو یہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو دل چاہتا ہے اٹھا کر لے جا، جو دل چاہتا ہے لے جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تو ہر چیز قربان ہے حضور کے لیے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے، سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے، شاہاں تو بھی بہتر نے عثمان غنی سونے۔ اور گستاخ صحابہ دے ذرا سوچ کے منہ کھولی، گستاخ صحابہ دے ذرا سوچ کے منہ کھولی، داماد پیغمبر نے عثمان غنی سونے، داماد پیغمبر نے عثمان غنی سونے۔ آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بھی زبان درازی کرنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یگے بعد دیگرے نکاح کے اندر دی ہیں۔ پہلی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی سے چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور تقریباً 14 سال حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر وہ رہیں۔ اور جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری پر رہو، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو۔ حضرت عثمان غنی حضور کی بیٹی کی تیمارداری کے اندر مصروف ہیں، غزوہ کے اندر شرکت نہیں کی۔ جب حضور واپس تشریف لائے، حضرت عثمان غنی پریشان تھے، دکھ کے اندر مبتلا تھے کہ پہلا غزوہ تھا اور میں حضور کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان، جو میرے ساتھ صحابہ غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے، جتنا اجر و ثواب اللہ نے دنیا و آخرت میں انہیں عطا کیا ہے، میں محمد رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر یاد رکھیں مال غنیمت جو ہوتا ہے نا، وہ ان صحابہ کے اندر تقسیم ہوتا تھا جو غزوے کے اندر شامل ہوتے تھے،
اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اپنی بیٹی کی تیمارداری پر مامور کیا، اور پھر میرے آقا نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا جتنا حصہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کو ملے گا اتنا ہی عثمان غنی کو بھی دیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کتنی محبت فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے بغیر آپ حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر سے واپسی پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کے اندر آپ وفات پا گئیں، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر جب آئیں تو صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی کو پھر کس طرح پکارتے، فرماتے یا ذو النورین، اے دو نوروں والے، ذو النورین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ بھی عثمان غنی کو ذو النورین کہہ کے پکارا کرتے تھے، ذو النورین کہہ کے پکارتے تھے۔ اور آج عقل کے اندھے کچھ وہ بھی ہیں نا جو حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ان کی تعریف میں یہ بیان بھی کرتے ہیں۔ عثمان غنی جن کے ساتھ دو بیٹیوں کا نکاح ہوا ان کو تو دو نوروں والا مان رہے ہیں، جن کے صدقے سے ان کو نور ملا ہے ان کو نہیں مان رہے، ان کو نور نہیں مانتے، ان کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ عثمان غنی کی شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور ہم الحمدللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں، اور حضور کی آل کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں، اور حضور کے اصحاب کی عظمتوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک اور صفت یہ تھی کہ آپ حیا کے پیکر تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے حضور کی بیعت کی تھی نا، یہ دایاں ہاتھ، فرمایا جس ہاتھ سے میں نے حضور کی بیعت کی تھی کبھی بھی میں نے وہ ہاتھ اپنی کسی نجاست والی جگہ کے قریب نہیں کیا، شرمگاہ کے قریب نہیں کیا۔ اور حیا کا یہ عالم حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عثمان غنی جب گھر کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر ہوتے، دروازہ بند ہوتا، غسل خانے کے اندر ہوتے، تب بھی اپنا جسم پورا ننگا نہیں کیا کرتے تھے، اپنے جسم کے اوپر کپڑے پہن کے رہتے، اور ایسی حیا کہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ذرا جھک کے رہتے تھے، جھک کے غسل خانے کے اندر بھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری بے حیائی کا عالم کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو حیا جو ہے وہ نظروں کے اندر نظر بھی نہیں آتی، اور خاص کر یہ موبائل اور ٹیلی ویژن نے اس قدر بے حیائی کر دی، اس قدر بے حیائی کر دی کہ سر سے دوپٹہ اترا ہوا عورت کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں سے اس قدر یہ چیز نکال دی گئی، اس قدر عام کر دی گئی، لوگ اس قدر بے حیا ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی محرم خواتین جو ہیں، خالائیں پھوپھیاں، اپنی جو محرم خواتین ہیں، میں نے کبھی ان کا چہرہ بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ غیر محرموں عورتوں کو اور بے پردہ عورتوں کو کس طرح تاڑ تاڑ کے نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات میں نے کافی مرتبہ عرض کی ہے، ہمارے ہاں تو یہ ماجرا ہے کزن لڑکے لڑکیاں آپس میں سلام لیتے ہیں، نوجوان کزن لڑکے لڑکیاں آپس میں سلام لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، وہ محرم نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ سلام لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ دینا جی وہ جی میرا کزن ہے جی وہ سکول سے لینے کے لیے آ جائے گا، اس کے ساتھ بھیج دیں۔ کزن جو ہے وہ سکول پر لینے کے لیے لڑکی کو جا رہا ہے، وہ جی ہمیں اس پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے تو اللہ رسول کو کیوں نہیں یقین بھائی؟ اللہ رسول نے تو کزن پر یقین نہیں کیا، فرمایا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتے، تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے، اس کے ساتھ بے پردگی نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم نے یہ کہاں سے قانون نکال دیا کہ کزن آ رہا ہے تو گھر کے اندر لڑکی جو ہے وہ آپ کی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، سر سے دوپٹہ اترا ہے، بے تکلفی کے عالم کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا را اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنے بچوں کو سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو چار دیواری کے اندر بھی حیا کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی جیسی حیا عطا فرمائے۔ جو بچے سر عام والدین کے سامنے جو اس قسم کی بے پردگی کرتے ہیں، وہ تنہائی کے اندر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور یقین جانیں وہ والد ظالم ہے، وہ بھائی ظالم ہے جو کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی پر جو ہے وہ اعتماد ہے، یہ کالج جا رہی ہے، اکیلی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے پردہ جا رہی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یقین کریں وہ والد وہ بھائی ظالم ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس کا دل پاک ہو، لیکن ہر آنے جانے والے کا دل تو پاک نہیں ہے۔ کئی ایسی مظلوم خواتین ہوتی ہیں جو اسی وجہ سے شکار ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، گھر کا بیدی لنکا ڈائے، یہ کہاوت سنی ہے نا، گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ ہمیشہ اس دنیا کے اندر جو گھر اجڑے ہیں نا، ان کی وجہ سے نہیں اجڑے جن پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ ان کی وجہ سے اجڑے ہیں جن پر اعتماد تھا۔ جن پر اعتماد تھا ہمیشہ انہوں نے ہی گھر کا بیدی لنکا ڈائے والا کام کیا ہے، انہوں نے ہی جو ہے وہ ہمیشہ زناکاری کے اندر ہاتھ ڈالا ہے۔ انہی کی بدنگاہی کی وجہ سے مختلف معاشرے جو ہے وہ بدنگاہی کا شکار ہوئے ہیں، اور بے شمار قسم کی برائیاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر بپا ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ جو قزلوں والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا آپ احتیاط کریں۔ اپنے بزرگوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر اپنی بچیاں جب جوان ہو جائیں، 12-14 سال کی عمر کی ہو جائیں، ان کو پردہ سکھائیں۔ اپنے جو بچپن کے اندر ایک ساتھ جو قزلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لگا رہتا ہے، تو وہی معاملات جوانی تک چلے رہتے ہیں۔ تو ایک عمر تک تو اجازت ہے، لیکن جب جوانی قریب آنا شروع ہو جائے تو فوراً پردے اور نگاہوں کی پردگی کا اہتمام جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ ہر پہلو بڑا حسین و جمیل ہے۔ کسی بھی پہلو کو لے کر اگر کلام کیا جائے تو بڑا خاصا وقت درکار ہے۔ مختلف پہلوؤں پر آج میں نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جو باتیں ہم نے سنی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی صحابی کا اگر کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی بے ادب گستاخ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ سن لے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اندر شرکت کے لیے تشریف لے کر گئے، گھر سے اٹھے، وضو فرمایا، صحابہ کو لے کر حضور جنازے میں پہنچے، لیکن جنازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھے بغیر واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں واپس تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو معلوم ہوا جس کے سینے کے اندر اہل بیت، صحابہ، انبیاء، اولیاء کا بغض ہو، اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت نہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔